ایک بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے، کمزوری میں خدا کو یاد کرنا، انسانی اقدار کا ذکر کرنا اور فضائل گنوانا یہ آسان ہے۔ مسئلہ اس وقت آتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، جب آپ کے پاس طاقت آئے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا جو کردار ہے وہ انسانی فضائل میں کہاں پہ سیٹ ہوگا؟ جب آپ کے پاس طاقت ہے، اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو کچھ انجام دیا اس میں قربانی کتنی ہے؟ جب میرے پاس طاقت نہیں ہے تو قربانی کے سوا اور راستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں قربانی دوں گا، ظاہر ہے کہ میں صبر کروں گا، چونکہ راستہ ہی نہیں ہے۔ اور جب طاقت ہو، اب دو راستے ہیں، یا میں نفسانی خواہشات پہ عمل کروں گا یا میں کنٹرول کر کے اللہ کی بندگی پہ عمل کروں گا۔ تو آپ کو اور مجھے اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے تو اپنی اچھائی کی سطح کو کمزوری میں چیک نہیں کیجیے گا، وہاں چیک کیجیے گا جب طاقت ہوگی۔ اب کہاں کھڑے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے۔ تو جو میں نے رہبر معظم سے سیکھا وہ یہ کہ بھائی وہ انقلاب سے پہلے ایسے تھے اور جب صدر تھے تو ایسے تھے، تب بھی وہ معرکہ نہیں تھا۔ اصل معرکہ اس وقت شروع ہوا جب وہ ولی فقیہ کے منصب پہ تھے۔ اب ان کے سامنے ایک ایسی طاقت تھی جس کا یہ اہل دنیا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، خواب میں بھی تصور۔ یہ ولایت فقیہ کا منصب ہوتا کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا منصب ہوتا ہے؟ اس میں لوگوں کی توقعات کیا ہوتی ہیں اور کتنا کنٹرول چاہیے، کتنا کنٹرول چاہیے۔ امام خمینی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کروں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ صاحب مشہور ہے، ان کے آفس کے انچارج نے کہا کہ امام خمینی کی حیات میں لوگ مختلف چیزیں بھجواتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دفعہ خمینی ہاتھ لگا لیں تو ہمارے لیے یہ تبرک بن جائے گا، تو آپ ہمیں پھر وہ واپس کر دیجئے گا۔ تو کبھی کوئی رومال بھیج دیا کرتا تھا، کبھی کوئی انگوٹھی بھیجتا تھا، کبھی کوئی اور چیز، کبھی کوئی اور چیز، کہ آغا صاحب اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگا دیں ہمارے لیے کافی ہے۔ تو امام خمینی کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کبھی کوئی رومال آ گیا، وہ کر دیا کرتے تھے، ہاتھ لگا لیتے تھے کہ خواہش پوری ہو جائے۔ یعنی کہ ایک دن میں نے ان کے سامنے قرآن کریم رکھا اور کہا وہ کسی نے قرآن کریم بھیجا ہے اور کہا کہ اگر امام خمینی ایک دفعہ اسے کھول کر ہاتھ لگا دیں، پڑھ دیں تو یہ ہمارے لیے۔ یعنی انہوں نے مجھے ڈانٹا، یعنی کیا خمینی قرآن کے تبرک میں اضافہ کرے گا؟ خمینی کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اتنے محتاط ہیں یہ لوگ۔ ڈاکٹر جو کہتے تھے امام خمینی عمل کرتے تھے، بہت پابند تھے، میری طرح نہیں تھے جو اپنی منمانی کرتا ہے چاہے ڈاکٹر بھی بولتا رہے، بہت فالو کرتے تھے ڈاکٹرز کو۔ ایک دن ڈاکٹرز نے کہا یہ جو آپ صبح 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں فجر سے، اس میں جو آپ باڈی کی موومنٹ کرتے ہیں، ہمیں آپ کی ڈائٹ کو اس کے حساب سے دیکھنا ہوگا۔ تو باقی دن کا آپ نے بتا دیا کتنا ہلتے ہیں کتنا جھلتے ہیں، اس کے حساب سے ہم نے کر لیا، یہ 2 گھنٹے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تمہیں کام ہے؟ کہنے کہ بھائی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم آپ اس کے حساب سے ڈائٹ رکھیں گے، اگر آپ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس کے حساب سے رکھیں گے۔ انہوں نے کہا یہ 2 گھنٹے میرے اور خدا کا معاملہ ہے، آپ لوگ دخالت مت دیں۔ یہاں آ کر انہوں نے ڈاکٹرز کو ختم کر دیا معاملہ۔ کبھی ڈاکٹر نے کہا کہ اگر صاحب آپ کی آنکھیں ختم ہو رہی ہیں، آپ اتنا مفاتی پڑھتے ہیں، اتنا قرآن پڑھتے ہیں، آپ کی آنکھیں ختم ہو رہی ہیں، آپ یہ پڑھنا تھوڑا کم کریں۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا میں سب باتیں قبول کروں گا لیکن میں نے آنکھیں رکھی ہی قرآن پڑھنے کے لیے، اس کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے قرآن پڑھنا۔ پھر ایک موقع کے اوپر ان سے کہا گیا کہ آغا صاحب آپ اس طرح ریسٹ کیا کریں آپ کے لیے اچھا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے ایک بات کہی جس پہ امام خمینی گرم ہو گئے، غصہ آ گیا انہیں۔ کہا آغا صاحب آپ اپنے پاؤں کو کچھ دیر کے لیے دودھ میں ڈال کے رکھ لیا کریں، اس سے آپ کے ذہن کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ تو انہوں نے اپنے آفس انچارج سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میرا جیسا یہ کرے گا؟ تو آفس انچارج نے کہا کہ آغا صاحب آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کے پاؤں کو بھی دودھ ٹچ ہوا وہ دودھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔
کہا نہیں، اللہ کی نعمت کو پاؤں میں رکھوں، یہ خمینی نہیں کرے گا، یہ کبھی نہیں کرے گا۔ اس طاقت پہ آ کر یہ لوگ خدا کے سامنے اتنے خاضع تھے کہ نہیں، طاقت میں ہیں لیکن ہم خدا کے بندے ہیں، ہمیں خدا کی بندگی کرنی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ صاحب یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کتنے کیا تھے، اصل معاملہ یہ ہے کہ بندے خدا تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، رہبر معظم پہاڑی کے اوپر جاتے تھے اپنی صحت کے لیے، اور وہ ہر کچھ دنوں کے بعد یہ کام کرتے تھے، تو وہ وہاں پہ تھوڑا بہت اس کا خیال رکھتے تھے، گارڈز وغیرہ جو ہوتے تھے کہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، وہ کسی بھی راستے سے چلے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک راستے سے جا رہے تھے تو اچانک ایک جوان لڑکا اور لڑکی کو انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا ناشائستہ حالت میں وہاں پہ موجود ہیں، تو جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم نے سوچا کہ نہیں معلوم اب ان دو کا کیا ہوگا، ولی فقیہ کے سامنے ایسی حالت میں جو ہم روڈ پہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو کہنے یہ کہ امام خمینی نے دیکھا، ان کو بلایا اپنے پاس اور ان سے صرف ایک بات پوچھی، کہا یہ بتاؤ واقعاً ایک دوسرے کو چاہتے ہو یا صرف جنسی خواہشات کے لیے کر رہے ہو؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی اس طاقت میں ہو اور اس پوائنٹ پر پہنچے؟ کہا یہ بتاؤ واقعاً چاہتے ہو یا صرف جنسی خواہشات؟ انہوں نے کہا واقعاً چاہتے۔ تو کہا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے کہا ہمارے والدین راضی نہیں ہیں۔ کہا جو اپنے والدین سے کہو کہ خامنائی نکاح پڑھوائے گا راضی ہو جائے، میں نکاح پڑھاؤں گا۔ طاقت میں ہوتے ہوئے اتنا تحمل چلتا ہے کہیں؟ یہ وہ چیزیں جو ان کو بڑا بناتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو ان کی محبتوں کو دلوں میں ڈالتی ہیں، اور یہ مثالیں ہمارے سامنے بہت موجود ہیں کہ ان کی محبتیں کیسے رہتی ہیں۔ صاحب ابھی ہم لوگ شاید ان مسائل کو سمجھنے کے شاید قابل نہ ہوں کہ رہبر معظم جیسا جنگ میں مرنے والے کسی عیسائی فوجی کو شہید کہہ کے خطاب کر رہا ہے، عیسائی فوجی کو شہید کہہ کے۔ میں کبھی کبھی پاکستان سے باہر جاتا ہوں، کم سے کم اتنا حوصلہ دکھاتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا دیندار مرا ہو جو اسلام کے آنے سے پہلے اپنے دین کی وجہ سے کہیں شہید ہوا ہو تو میں اس کو شہید کہتا ہوں اور اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیوں ان کو فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا کروں؟ کیا یہ شہید نہیں ہے؟ یہ اسلام میں آنے سے پہلے شہید ہوئے ہیں۔ خدا نے متعال اصحاب اخدود کا واقعہ بیان فرماتا ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے کا ہے، اور خدا نے متعال فرماتا ہے بالمومنین، انہوں نے مومنین کے ساتھ یہ کام کیا۔ جب خدا ان کو اہل ایمان تعبیر کر رہا ہے تو اگر ان میں جو لوگ مارے گئے ان کو ہم شہید نہیں کہہ سکتے؟ ہم میں یہ حوصلے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اپنی ایک خاص فکر سے چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہیں، لیکن یہ اس طاقت پہ جا کر یہ حوصلہ بناتے ہیں اپنے اندر کہ ہمیں کسی اور طرح سے چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اس میں اللہ کی بندگی سب سے اہم ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ عظیم الشان شخصیت ظاہر میں تو چلی گئی ہے لیکن دلوں میں غم چھوڑ گئی ہے، کسک چھوڑ گئی۔ ہم جیسے ان کو دیکھ دیکھ کے بوڑھے ہوئے ہیں، تصور میں بھی نہیں لا پاتے تھے کہ جائے۔ البتہ کبھی کبھی سمجھ میں آتا تھا کہ یہ شہید نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ یہ سمجھ میں آتا تھا کہ جس نے پوری زندگی شہادت کی دعائیں مانگی ہوں، خدا اس کو بغیر شہادت کے اٹھا لے، ذرا مشکل ہے۔